بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر خطبہ کو آپ سن لیں، ان کے بیانات دیکھ لیں، اور میں نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو بڑا نوٹ کیا ہے، شروع سے نوٹ کیا ہے۔ اگر کسی کے پاس میرے اس سوال کا کوئی جواب ہو یا کوئی صفائی ہو تو وہ مجھے اسی ویڈیو کے کمنٹ میں آپ اس کا لنک ضرور آپ بھیج سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کا نام نامی جب بھی آتا ہے، یہ حدیثیں تو ہم بیان کرتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا نام پاک آئے تو ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور درود جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے سکھایا ہے، جو خاص طور پہ درود ابراہیمی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی یہ بات واضح ہے، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک جو ہے وہ مکمل ہی تب ہوتا ہے جب آل کا ذکر کیا، یعنی کہ آل کو ساتھ شامل رکھنا چاہیے۔ درود کے آداب میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا نام لیتے ہیں تو کیا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا وہ مناسب نہیں سمجھتے، یا وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے؟ میں ان پر کوئی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ توہین کرتے ہیں یا ان کے دل میں آل پاک کی محبت نہیں ہے یا عقیدت نہیں ہے، کیونکہ میرا حسن ظن ہے کہ وہ آل بیت طاہر سے محبت رکھنے والے ہیں، لیکن اس پیغام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کی توجہ اس طرف مبذول کروانا، اور باقی بھی خطباء کی توجہ اس طرف مبذول کروانا کہ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کا نام لیا، باقی کسی کا نام نہیں لیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا نام اس لیے لیا کیونکہ وہ امام جلالی کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے، تو جب امام کا یہ حال ہوگا تو مقتدیوں کا پھر کیا حال ہوگا؟ تو یہ میں ان کا نام اس لیے میں نے لے لیا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کا نام نامی وہ لیتے ہیں تو درود شریف آپ دیکھ لیں، کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے، ابھی ریسنٹلی جو ان کے بیانات ہیں ان کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم اگر آل کو چھوڑ بھی دیں تو کم از کم یہ تو بنتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ بھی نہیں پڑھتے، صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے ہیں، یا بالکل ایسا گڑمڑ کر دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہیں، جبکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً مجھے گالیاں دی جائیں گی اور میرے بارے میں گندے الفاظ استعمال کیے جائیں گے، لیکن یہ نہ دیکھا جائے کہ ہم شخصیت کی بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ میں کس گھرانے کی بات کر رہا ہوں اور درود پاک ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا نام نامی آئے، یا آپ بولیں یا آپ سنیں، تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بنتا ہے، کم از کم یہ بنتا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم پڑھ لیں تو یہ اور زیادہ عقیدت ہے۔ ہم اصحاب کو بھی، اب مجھے پتا ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کہیں گے آل کا نام لیا تو اصحاب کا کیوں نہیں لیا؟ تو اصحاب کا نام بھی لیں تو آپ کے لیے برکت ہے، لیکن جو آل کا نام بھی نہیں لیتے صحاب کا نام لینا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو پھر آگے اور سٹیپ ہو جائے گا، اور تھوڑا سیکنڈ کے حصے اور زیادہ لگ جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کہہ لیں، کوئی وقت نہیں لگتا بلکہ اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ میں دست بستہ یہ کمنٹس والے حضرات سے یہ آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بات کو ہمیشہ پازیٹیو سوچا کریں۔ آپ ہمیشہ اکثر اوقات نیگیٹو سوچتے ہیں اور خواہ مخواہ جو ہے وہ غلیظ الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اگرچہ میں ان کا جواب بھی نہیں دیتا، ہمارا جواب دینا بنتا بھی نہیں ہے، کیونکہ مسافروں کا کام ہے گزر سے جانا، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونا، اور جن کا کوئی کام ہوتا ہے تو وہی اپنا کام ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہمارے صالحہ کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تمام نسبتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما علیہ الا البلاغ المبین۔